آگے ایک جو ہم تیسری مخلوق جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہیں یا نہیں ہیں، یا کافی لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. تو ایک سوال ہے، جنات کی کیا حقیقت ہے؟ آپ اس کے بارے میں تھوڑا سا. جنات انسانوں سے پہلے بسنے والی مخلوقات میں سب سے زیادہ جو ہے وہ اس وقت جو مخلوق، بڑی مخلوق جس کو مقدار میں سمجھا جائے تو وہ جنات کی تھی. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنا چاہا تو جنات کو بتلایا گیا، اطلاع دی گئی کہ آپ جو ہیں وہ سمٹ جائیں، اور دن کو نہیں نکلنا، یہ ان کے لیے حدود متعین کی گئی کہ آپ نے دن کو نہیں نکلنا، آپ نے اپنا جو بھی کام ہے وہ رات میں سر انجام دینا ہے. بہرحال اس کے پیچھے ایک لمبی تفصیل ہے. جنات حقیقت میں ہیں اور اتنی تعداد میں ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر آسمان سے ایک سوئی گرائی جائے، سوئی کتنی باریک ہوتی ہے، تو وہ اگر آسمان سے گرائی جائے تو وہ سوئی جو ہے وہ بھی ان کے سر سے ہو کے گزرے گی. اتنی مطلب باریک چیز بھی ان کو ٹچ کیے اتنے تعداد میں، ساتھ اتنے تعداد میں. اور یہ نہیں کہ کوئی مخصوص جگہ ہے، وہ ہر جگہ پر موجود ہیں. بعض جگہ پر وہ شریف ہوتے ہیں اور بعض جگہ پر وہ رکے ہوئے ہوتے ہیں، یا پہلے سے رہائش اللہ کے حکم سے یا کسی چیز کے پڑھنے سے رکے ہوتے ہیں. بعض ویسے شریف ہوتے ہیں، بعض شرارتی ہوتے ہیں. تو جنات کی حقیقت تو ہے، ان سے جو ہے وہ علماء اور قرآن پاک میں بھی ان کا تذکرہ ہے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا کہ ایک دفعہ ایک مکے کا، مجھے مکمل یاد نہیں، ایک آدمی تھا، اس کا نام ولید تھا. تو وہ ایک بت کی پوجا کرتا تھا. تو وہ بت جو تھا بولتا نہیں تھا، بت تو ظاہری بات نہیں بولتے، مٹی کے پتھر کے تھے. تو ایک دن اس کے اندر جو ہے نا وہ حرکت ہوئی بت کے اندر، اور اس نے کہا کہ جی جو میں آپ کا صحیح خدا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا کہ محمد عربی جو ہے وہ سچا نہیں ہے دعوے میں، نعوذ باللہ. تو اس نے جو ہے وہ مکے کے تمام مشرکین کو اکٹھا کر لیا اور بڑا خوش ہوا، کیونکہ مسلمانوں کی سب سے بڑی دلیل یہ تھی کہ نہ یہ سنتا ہے، نہ ہلتا ہے، نہ بولتا ہے، جو خود اپنی ذات میں قاصر ہے، وہ کسی کی کیا مدد کر سکتا ہے. تو وہ اس چیز میں بڑے خوش ہوئے کہ ہمارے جو خدا ہے اس میں آج حرکت بھی ہوئی ہے اور برکت بھی ہوئی ہے. تو انہوں نے سب کو اکٹھا کیا. جب سب کو اکٹھا کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے بلایا کہ آپ بھی آ کر دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارے خدا بولتے نہیں، تو آپ آ کے دیکھیں کہ بول رہے ہیں. تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے مجلس میں، تو اس بت سے، پتھر کے بت سے آواز آئی کہ میں بھی اور آپ بھی، یعنی کہ میرا بھی یہ عقیدہ ہے اور میں آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. تو وہ سارے جو ہیں وہ حیران ہو گئے. اس ولید آدمی نے وہ پھر بت جو ہے وہ توڑ دیا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپسی نکلے جب وہاں سے، تو رستے میں ایک شخص کو دیکھا، وہ گھوڑے پر تھا اور اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اور اس تلوار سے خون ٹپک رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو عرض کیا رسول اللہ میں جن ہوں، اور وہ میرا ایک رشتہ دار تھا، وہ مشرک ہے، مطلب کافر ہے. میں کچھ دنوں کے لیے گھر سے باہر گیا تھا، تو میں واپس آیا ہوں تو میرے بیوی بچوں نے مجھے بتایا ہے کہ اس طرح فلاں جو ہے وہ اس مجلس میں گیا اور اس نے یہ حرکت کی ہے. تو میں فوراً وہاں گیا ہوں اور اس کا میں نے قتل کیا ہے، اور اس کی جگہ پر میں خود اس بت میں داخل ہو کے جو اعلان کیا ہے وہ میں نے کیا. تو یہ یہاں سے بہت ساری احادیث ہیں اور بہت سارے ان کے واقعات ہیں. اور خود قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ جن جو ہے وہ باقاعدہ ان کے نام سے، اور اس میں بہت سارے ان کے واقعات ہیں. جنات حقیقت میں ہیں اور ان کی تعداد بھی ہے اور یہ کام بھی کرتے ہیں.